السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس وقت پاکستان میں پروگرام ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایک بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین، دیکھیں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے علماء تو ان کا انداز ہی اپنا اللہ کا فضل ہے، لیکن غیر مقلدین کی بات سمجھ میں یہ نہیں آتی۔ دیکھیں غیر مقلدین ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ پروگرامات اور یہ بیانات شیئر کر رہے ہیں اور اوپر بہت کچھ لکھ رہے ہیں، یعنی تعریف میں کلمات لکھ رہے ہیں کہ بھئی فلاں کو جو ہے نا اس نے سمجھا دیا یا بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کارنامے یا ان کا کام یا ان کا جو کچھ ان کی محنت ہے، ہم ان سے انکار نہیں کرتے۔ ہم غیر مقلدین کے متعلق کہتے ہیں کہ آخرکار ان کی سوچ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بھئی کیا سوچ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا سوچ ہے۔ دیکھیں ایک طرف تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کی تعریف میں پل باندھے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری طرف خود غیر مقلدین کے محققین، خود غیر مقلدین کے علماء ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیں ان کے علماء بھی تعریف کر رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی محنت کو لوگوں کو بتا رہے ہیں، دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں، ملحدین کو سمجھا رہے ہیں، وہ لوگ جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، تقابل ادیان میں بہت ہی کردار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو ان کے علماء جو نا خود ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑی شد و مد کے ساتھ رد کر رہے ہیں، شد و مد کے ساتھ۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ غیر مقلدین آخرکار خود ہیں کس کی طرف، ڈاکٹر ذاکر نائک کے حق میں ہیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف ہیں۔ اب یہ جو ان کی ویڈیوز، ان کے بیانات شیئر کر رہے ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، خصوصاً آپ دیکھ لیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ پھر اس سلسلے میں آپ اس عاقل کی بھی باتوں کو بھی یاد رکھنا اور توصیف الرحمان کی بھی باتوں کو یاد رکھنا، معراج ربانی کی اور طالب الرحمان کی جو گفتگو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا، اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ غیر مقلدین جو اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کا چہرہ اس طرح کا ہوتا ہے؟ ایک طرف یوں دکھائی دے رہا ہے، اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ہی آپ اس ویڈیو میں اس چیز کا یعنی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے بیانات ہو رہے ہیں، اس پر جو غیر مقلدین ایک طرف تعریف کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، دوسری طرف آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کی ہے یہ عبداللہ ناصر رحمانی کی۔ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق کیا کہا ہے، آپ سن لیجئے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے، وہ چونکہ انہوں نے عقیدہ پڑھا نہیں علماء سے، باقی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں اللہ بھی قادر نہیں۔ مثال دو، مثال جمع بین الضدین، دو ازداد جمع نہیں ہو سکتے، ایک چیز چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو، اللہ اس پر قادر نہیں۔ ایک چیز سفید بھی ہو سیاہ بھی ہو، اللہ اس پر قادر، نعوذ باللہ۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر۔ دیکھیں حساب والا دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر، ایک ہی دن ہے نا، 50,000 سال کے برابر، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہی دن بعض مومن بندوں پر اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر اور مغرب کا وقفہ ہے، ایک ہی دن ہے، بڑا بھی اور چھوٹا بھی۔ ناظرین کرام، یہ عبداللہ ناصر رحمانی ہے۔ عبداللہ ناصر رحمانی کا بڑا مقام ہے غیر مقلدین کے ہاں۔ یہ عبداللہ ناصر رحمانی اس ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے پر اعتراض کر رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جن کا عقیدہ درست نہ ہو وہ کیا خود غیر مقلدین کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہی درست نہیں، اس پر غیر مقلدین کفر کا فتویٰ لگایا کرتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگایا کرتے ہیں۔ اب یہ تو ذاکر نائک کے متعلق عبداللہ ناصر رحمانی کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے عقیدہ نہیں پڑھا، لیکن خود یہ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں، یہ بھی غیر مقلدین سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ ناصر رحمانی یہ کشف کے قائل ہیں، یہ کشف کے عقیدے کے قائل ہیں، اور کشف کے متعلق آپ نے مناظرہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، مولانا عبداللطیف صفدر کے ساتھ غیر مقلد صدیق رضا کا مناظرہ، اس میں وہ
کشف کے قائلین پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. جو یعنی کچھ کشف کا قائل ہے، کشف کو مانتا ہے، وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو اس کے فتوے کے مطابق یہ یعنی اس کا صدیق رضا کا جو فتویٰ ہے یہ کس پر لگ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ناصر الرحمانی پر بھی لگتا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے، اسکین دیکھ لیجئے، یہ عقیدہ فرقہ ناجیہ، اس میں جو ہے نا انہوں نے ترجمہ کوئی لکھا ہے، یہ ہیں نام کیا ہے اس کا، عبداللہ ناصر الرحمانی نے. آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت کے اصول میں سے یہ بات بھی ہے کہ کرامات اولیاء جو خرق عادت امور، مختلف علوم و مکاشفات اور مختلف قسم کی قدرتوں اور تاثیرات کے حوالے سے ان کے ہاتھوں رونما ہوئے ہیں کی تصدیق کی جائے. یہ کہتے ہیں ان کی تصدیق کی جائے. اس طرح سابقہ امت سے سورہ کہف وغیرہ میں جو منقول ہے، اور اس امت کے اول طبقہ صحابہ کرام، تابعین اور امت کے دیگر افراد سے جو کرامات منقول ہیں کی تصدیق کی جائے. یہ کرامات اس امت میں قیامت تک موجود رہیں گی. اب کرامات اور کشف کو مان رہے ہیں. اور آگے یہ ایک عبارت کے متعلق لکھا ہے عبداللہ ناصر الرحمانی نے کہ اس عبارت میں شیخ رحمہ اللہ نے کرامات کی انواع کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بعض کا تعلق کشف سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بندہ ایسی بات سنے جو کسی اور نے نہیں سنی، یا عالم خواب یا بیداری میں کچھ دیکھے جسے کسی اور نے نہیں دیکھا، یا ایسا علم جو کسی اور کے پاس نہیں. اور بعض کرامات کا تعلق قدرت اور تاثیر کے باب سے ہوتا ہے. آگے جو ہے نا وہ حوالہ دیا ہے پہلی نو کی، یعنی مثال دی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریۃ الجبل والا واقعہ، یعنی اسے ساریہ پہاڑ پر ساریہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں تھے اور یہ ساریہ مشرق میں تھے. کہتے ہیں کہ وہ دور تھے لیکن پتہ چل رہا تھا. اور ایک اور حوالہ دیا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اہلیہ کے حمل کے بارے میں خبر دینا کہ مونس ہے. اب دیکھیں یہ کشف کے قائل ہیں. اب اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں گے تو صدیق رضا کا بھی فتویٰ اس کے متعلق یہ بھی، اس پر بھی وہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے. ایک اور حوالہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو نا اولیاء اللہ کی پہچان میں یہ کسی غیر مقلد کی لکھی ہے، اس پر یہ مقدمہ لکھا ہے. تو اس میں لکھتے ہیں کہ جس طرح کرامت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اسی طرح کشف بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. کشف کو قرآن و سنت سے ثابت مان رہے ہیں کون؟ عبداللہ ناصر الرحمانی. اور دوسری طرف سے غیر مقلد، دیکھیں غیر مقلدین کا چہرہ. ایک طرف آپ کو کہیں گے یہ کشف کو ماننے والے، یہ ان کا عقیدہ غلط ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ان کے خود کے اندر موجود ہے، ان کی کتب کے اندر موجود ہے. آپ کو کبھی ایسا کوئی غیر مقلد نظر نہیں آیا ہوگا کہ عبداللہ ناصر الرحمانی کی کتاب اٹھائے توسیع الرحمانی کی طرح، معراج ربانی کی طرح، اس غیر مقلد عاقل جو ہے نور ٹی وی والے کی طرح ہاتھ میں اٹھا کر دکھائے اور دیکھے بتائے کہ دیکھیں بھائی یہ ان کی کتب کے اندر کفر ہے، یہ شرک ہے. نہیں ملے گا. لیکن یہ چیز فقط وہ دکھائیں گے تو فضائل اعمال کے متعلق دکھائیں گے، فضائل اعمال اٹھائیں گے، فضائل صدقات اٹھائیں گے، کہیں گے دیکھو یہ کفر لکھا ہوا ہے، یہ شرک لکھا ہوا ہے. بھائی یہ جس چیز کی آپ بات بتا رہے ہیں وہ آپ کی کتب کے اندر موجود ہے. یہ کتابیں پہلے اٹھاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے خود کافر ہیں، یہ بتایا کرو. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس چیز کو یہ کفر کا راگ لاپتے ہیں نا، وہی چیز ان کے اندر موجود ہے. اب یہ تو عبداللہ ناصر الرحمانی پر فتویٰ چسپاں ہو گیا، کس کا؟ یہ صدیق رضا کا. اور عبداللہ ناصر الرحمانی خود کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ ہو جان اس کو عقیدے کا پتہ نہیں. اچھا ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں، یہ ان لوگوں کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آخرکار کس کے ساتھ ہو، ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ ہو یا اہل الحدیث کہلوانے والوں کے ساتھ ہو. اب یہ ان کے ہیں شیخ رحمانی، انڈیا کے ہیں. ان سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق پوچھا جا رہا ہے. آپ توجہ سے سنیے گا اور سنیں اور پھر سوچیں. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی کام ہے نا، انہوں نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان کیا ہے، لوگوں کے اندر یہ بات خوب چل رہی ہے، یہ چیز معلوم ہے لوگوں کو. لیکن غیر مخلصین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی محنت، ان کی کوشش سے جو یہ کام ہے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. سن لیجئے شیخ محمد رحمانی کو. افضل ڈوگڑے صاحب کا اگلا سوال ہے. شیخ، جب ہم لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بنیادی غلطیوں کو لوگوں سے بتاتے ہیں تو لوگ فوراً بولتے ہیں کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور آپ لوگ کیسے ان کے بارے میں بولتے ہیں. کچھ بھائی ایسا بولتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو ہے ان سے منہجی اور عقیدے کا اختلاف ہے. وہ اخوان المسلمین کی ترجمانی کرنے والے ایک واعظ ہیں، عالم دین نہیں ہیں، شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں، منہج سلف سے واقف نہیں ہیں، اور بہت سارے دینی اصولوں سے واقف نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر وہ بہت
بنیادی غلطیاں اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں جو عقائد سے ٹکراتی ہیں۔ کسی کا کلمہ پڑھوا دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہو جائیں۔ جو بات ان کی صحیح ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے مفید ہو جائے، لیکن جہاں تک کلمہ پڑھوانے والی بات ہے یہ خود قابل ملاحظہ بات ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی روایتیں اور ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو محض کلمہ پڑھا دیا جاتا تھا، حقیقت میں نہیں پڑھایا جاتا تھا، یعنی یہ فرضی واڑا تھا، مکمل طریقے سے نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں کہ لوگوں کو تیار کر کے لایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا، اور وہ لوگ آج بھی اپنے مذہب پر باقی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات یہ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہمارا عقیدہ اور منہجی اختلاف ہے، عقیدے کا اور منہج کا اختلاف ہے، عقیدے کا یہ اختلاف ہے ان کا۔ دوسری بات جو ان کی محنت ہے، یہ جو ان کا کام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اس پر بڑا وار کیا ہے شیخ رحمانی نے۔ کہتے ہیں یہ ایک فرضی طور پر کلمہ پڑھایا جاتا تھا، لوگوں کو پہلے سے تیار کر کے لایا جاتا تھا اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھوایا جاتا تھا، اور بعد میں ہم نے اس کی تحقیق کی ہے کہ وہ لوگ اپنے ہی مذہب پر، یعنی اگر ہندو تھے تو ہندو ہی تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، دکھانے کے لیے کلمہ پڑھایا جاتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ غیر مقلدین کے، اہل الحدیث کہلوانے والوں کے خود شیخ محمد رحمانی انڈیا کے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ فرضی طور پر کلمہ پڑھایا جاتا تھا۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، ان غیر مقلدین سے جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہو، پہلے ان کو سنبھالیے جو آپ کے اپنے خود غیر مقلدین مان رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ آپ کس منہ سے احناف پر اعتراض کرتے ہیں کہ احناف کہتے ہیں کہ جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا ہے ویسا ہے، یا مولانا الیاس گھمن صاحب کی پرانی گفتگو اٹھا کر بات کرتے ہو؟ آپ کے اپنے ہی نہیں مان رہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ آپ کے اپنے جو لوگوں کو یہ کہا کرتے ہیں ان کی کتب کے اندر یہ ہے، کشف والی باتیں ہیں، یہ کفر و شرک ہے، وہی باتیں آپ کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے اس وقت کے علماء بھی اس چیز کے قائل ہیں، جس طرح کشف کے عبداللہ ناصر رحمانی قائل ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا